اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا ينفقون اور نہیں وہ خرچ کرتے نفقتاً کوئی بھی خرچ کرنا صغیرتاً چھوٹا ہو ولا کبیرتاً اور بڑا ہو ولا یقطعون اور نہیں وہ طے کرتے وادیاً کوئی بھی وادی الا مگر کتبہ لکھ دیا جاتا ہے لہم ان کے لیے لیجزیہم اللہ تاکہ بدلہ دے اللہ ان کو احسنا ان کے بہترین کاموں کا ما کانوا یعملون جو وہ کرتے رہے وما کان المؤمنون اور نہیں ہے ایمان والوں کے لیے لینفروا کہ وہ نکل پڑیں کافہ سارے کے سارے فلولا پھر کیوں نہ نفرا نکلی من کل فرقۃ ہر فرقے میں سے منہم ان میں سے طائفۃ ایک جماعت لیتفقہوا تاکہ وہ سمجھ حاصل کرتے فی دین میں ولینذروا اور تاکہ وہ ڈراتے قومہم اپنی قوم کو اذا رجعوا جب وہ لوٹ کر جاتے الیہم طرف اپنی قوم کی لعلہم شاید کہ وہ بھی یحذرون تاکہ وہ قوم جو ہے وہ بھی بچ جاتی ڈر جاتی۔ تو دیکھیں یہ جو غزوہ ہوا غزوہ تبوک، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو نکلنے کا حکم دیا تھا اور 30,000 کا یہ لشکر تھا جو غزوہ جو تبوک ہوا اس میں وہ گیا۔ تو یہ جیسے کہ اوپر ہم نے واقعہ پڑھا نا 3 صحابہ کرام کا واقعہ کہ ان کے اوپر سختی کی گئی اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو صحابہ کرام جو تھے ان کے جیسے ہی کوئی جہاد کا حکم دیا جاتا تو یہ فوراً تیار ہو جاتے، کیونکہ ان کو جیسے کہ فضیلت بھی بتائی گئی اس سے پہلی آیت میں کہ جیسے تم اللہ کے راستے میں نکلتے ہو، کوئی سفر میں تھکاوٹ پہنچتی ہے، پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، یا تمہارا نکلنا ہی دشمن کو غصہ دلاتا ہے، یا جو بھی تم قدم اٹھاتے ہو اس کے اوپر تمہارے لیے نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ جب اس طرح کی فضیلت بیان کی گئی تو صحابہ کرام کے دل میں جہاد کا بہت زیادہ شوق پیدا ہوا۔ تو جیسے ہی جہاد کا اعلان کیا جاتا تو یہ سارے کے سارے صحابہ کرام نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ تو اس پر اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر جہاد جو ہے وہ اس نوعیت کا نہیں ہوتا کہ سارے کے سارے نکلیں، ٹھیک ہے، یہ حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو جہاد کے لیے نکلیں، کچھ ایسے لوگ ہوں جو دین کا کام کریں، اور یہاں پہ یہی بتایا گیا کہ ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت نکلے اور مدینہ میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، یعنی سمجھ ہو، علم سیکھے، اور پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرے اور پھر واپس جا کر اپنی قوم کو یہ ساری باتیں جو ہے وہ بتائے، تاکہ وہ لوگ جو ہیں وہ بھی دین کی سمجھ حاصل کریں اور تاکہ وہ بھی غلط کاموں سے بچ جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ اسی طرح کہ کوئی حافظ بنتا ہے، کوئی عالم بنے، کوئی مفسر بنے، کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی تجارت کا کام کرے، کوئی زراعت کا کام کرے، تو یہ جتنے بھی سارے جو ہیں شعبے ہیں ان کو اخلاص کے ساتھ کیا جائے، اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے۔ کیونکہ دیکھیں اگر آپ جو ہیں ڈاکٹر بنتے ہیں تو اس میں بھی اپنی نیت جو ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے کی جائے کہ میں اس طرح انسانیت کی خدمت کروں گی یا انسانیت کی خدمت کروں گا۔ اسی طرح آپ جو ہیں عالم بنتے ہیں، علم دین سیکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، تو اس بات پہ بھی پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہی آپ کو کھلائے گا پلائے گا، اللہ تعالیٰ ہی آپ کے لیے آپ کی روزی کا بہترین جو ہے وہ انتظام کریں گے۔ کیونکہ دیکھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے، اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اللہ کہ میں دین کا کام کروں گا، اس طرح تبلیغ کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری فیملی بھی ہے، میں ان کو کیسے کھلاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کو پتھر پہ مارو۔ تو جب انہوں نے مارا تو اس کے اندر سے ایک پتھر نکلا، پھر فرمایا پھر مارو، پھر جب دوبارہ مارا پھر اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، پھر آپ نے فرمایا پھر مارو، پھر جب مارا تو پھر اس کے اندر ایک کیڑا تھا اور اس کے منہ میں سبز پتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے موسیٰ تم فکر کر رہے ہو کہ تمہاری جو ہے وہ روزی، تمہارا گزران یہ کیسے ہوگا؟ تو یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 پتھروں کے اندر یہ دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کیڑے کو کیسے روزی دے رہی ہے۔ تو روزی دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ جو بھی آپ کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور ہر شعبہ جو بھی آپ کا شعبہ ہے
اس کو آپ جو ہے وہ اچھی نیت کے ساتھ کریں. اور دین کی بڑی فضیلت ہے دین سیکھنا سکھانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. تو دیکھیں علم دین جو اس کے بارے میں حدیث بھی ہے نا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم دین سیکھنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، یعنی سب کے اوپر. اب یہ دیکھیں یہاں پہ اس حدیث سے میں کیا پتہ چلتا ہے کہ سارے لوگ جو ہیں وہ دین کا علم سیکھیں. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ علم دین سے مراد وہ حصہ ہے جس سے فرائض جو ہے وہ کم از کم سب کو پتہ ہونے چاہیے. فرائض کیا ہیں کہ دیکھیں کہ سب سے پہلے کہ انسان کا جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہو. پھر جیسے دیکھیں کہ نماز ہے وہ کیسے پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ ہے اس کو کیسے ادا کرنا ہے، حلال کا پتہ ہو حرام کا پتہ ہو، طہارت کے بارے میں کہ پاکی کیسے حاصل کرنی ہے، نجاست کیا ہے، اور اگر آپ کے پاس مال ہے تو حج کرنا ہے. اور اسی طرح خرید و فروخت کے معاملات جو ہیں وہ سیکھیں. اور اگر نکاح کر رہے ہیں تو اس کے احکام اور اس کے مسائل سیکھیں. اور اسی طرح طلاق جو ہے اس کے احکام اور مسائل جو ہے وہ سارے سیکھنے چاہیے. یعنی جو ضروری علم ہے وہ کم از کم سب کو ہی پتہ ہونا چاہیے. اسی آیت میں یہی بتایا گیا ہے کہ سارے لوگ تو دین کے لیے نہیں نکل سکتے. تو اس طرح کیا کرنا ہے کہ آپ دیکھیں نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھیں ہمیں کتنی روایات ملتی ہیں. تقریباً 5374 روایت جو ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہیں. اب دیکھیں کہ ابو ہریرہ سے اتنی روایت ملتی ہیں. اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے ان سے ہمیں اتنی روایت نہیں ملتی. تو کیونکہ اس لیے کہ ہر ایک کے شعبے مختلف تھے. ٹھیک ہے کہ ابو ہریرہ بہت زیادہ اس بات پہ ہوتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی کوئی بات اپنے منہ سے نکالتے تھے تو فوراً اس کو لکھتے تھے. بلکہ حضرت ابو ہریرہ اتنے زیادہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ میں جو بھی میں لکھوں یا جو بھی میں آپ سے بات سنوں تو مجھے کچھ نہ بھولے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا جو تھی وہ کی تھی. تو اس لیے میں بہت زیادہ جو روایات ہیں وہ ابو ہریرہ سے ملتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ایک اور صحابی دیکھیں خالد بن ولید ہیں تو دیکھیں ان سے بھی روایت ملتی ہیں لیکن 100 سے بھی کم ہے. تو فرق کیا ہے کہ کسی نے کوئی شعبہ اختیار کیا کسی نے کوئی شعبہ اختیار کیا کہ یہ خالد بن ولید جو تھے یہ فوجی بنے. ٹھیک ہے اور انہوں نے تلوار پکڑی اور مشرکین کے خلاف جو تھا جہاد جو تھا